You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ محبت التراب للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مٹی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے حوالے سے گفتگو کا عنوان آغاز ہے۔ آگے ایک اور اس سے ملا جلا عنوان وہ بھی بیان کروں گا۔ حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے یہ حدیث پاک بیان کی ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں موجود تھے۔ جب ہمارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا، ہم آگے بڑھ کر ایک گھاٹی پر چڑھ گئے۔ دشمن کا ایک شخص سامنے آیا، میں نے اسے تیر مارا، وہ چھپ گیا اور مجھ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس نے کیا کیا۔ میں نے قوم کی طرف دیکھا تو وہ دوسری گھاٹی سے چڑھ رہے تھے۔ ان کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پشت پھیر کر بھاگے تو میں بھی شکست خوردہ ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگا۔ میں نے دو چادروں کو اوڑھ رکھا تھا اور میرا تہبند کھل گیا اور میں نے ان دونوں چادروں کو ملا کر اکٹھا کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے۔ میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے، یہ راوی چونکہ اپنے حالات بیان کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے، چاروں اطراف سے دشمن نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اب کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خچر سے نیچے اترے۔ کافر یہ سوچ رہا تھا کہ تلوار سے ہم سے مقابلہ کیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹی اٹھا کر ان کی طرف پھینکی اور اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کی وجہ سے سارے کافروں کو اندھا بنا دیا۔ مٹی سے ایک طرف پھینکی حضور نے، سب کافر اندھے ہو گئے اور پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرما دی۔ مٹی کی محبت کے حوالے سے یہ عنوان ہے۔ ہجرت کی رات جب بستر پر حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں دے کر فرمایا تھا علی یہاں پر سو جاؤ، کل صبح تم نے اٹھ کر امانتوں کو واپس کرنا ہے۔ آپ اس سے ذرا صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے صرف ایک یہی رات تھی جس رات یقین تھا کہ صبح اٹھوں گا، ورنہ مجھے کبھی یقین نہیں ہوا کہ صبح اٹھوں گا رات کو سوتے ہوئے۔ اس لیے یقین تھا کہ حضور نے فرمایا صبح اٹھ کر تو نے امانتیں واپس کرنی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ اب موت نہیں آتی، حضور نے خود فرمایا ہے امانتیں واپس کروں گا۔ اور تلواروں کے سائے میں لیٹا ہوا تھا۔ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو چاروں اطراف خندق کھودی جا چکی تھی دشمن کی طرف سے۔ ہجرت کے لیے وہ مائیگریٹ ہو رہے تھے، مکہ کو چھوڑ رہے تھے مدینہ پاک کی طرف۔ تو اب ساری طرف کافر موجود تھے، نکلنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر بھی ایک مٹھی میں یہ خاک یا مٹی بھری اور کافروں کی جانب پھینک دی۔ جس جس کافر کی جانب وہ مٹی گئی، وہ سارے کافر جو تھے وہ اندھے اس انداز میں نہیں ہوئے کہ بالکل اندھے ہو گئے، نہیں، وہ صرف نکلتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے، حضور وہاں سے نکل گئے۔ تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرم کیا کہ یہاں پر جو میں نے حدیث پاک بیان کی ہے وہاں پر بھی دشمنوں سے اللہ نے مٹی سے حفاظت کی، اور ہجرت کی رات بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی کے ساتھ حفاظت فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کتابت کیا کرتا تھا لیکن وہ مرتد ہو گیا، مشرکوں سے جا کر ملا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ حضرت انس کہتے ہیں ہمیں بعد میں حضرت ابو طلحہ نے بتایا کہ جب اس کا انتقال ہوا
لاش کو قبر میں دفنایا تو روزانہ جب دفنا کر لوگ واپس پلٹیں کوئی آ کر بتاتا کہ اسے قبر نے باہر پھینک دیا ہے، یعنی حضور نے فرما دیا تھا کہ زمین قبول نہیں کرے گی، یہ میرا گستاخ ہے، تو زمین نے اس بندے کو قبول نہیں کیا۔